السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک شخص جو فحاشی میں ڈوبا ہوا ہو، گناہوں میں مبتلا ہو، اور وہ کیسے بدل سکتا ہے؟ کیا گناہوں کی زنجیریں اتنی مضبوط ہیں کہ وہ ٹوٹ نہیں سکتی؟ آج میں ایک ایسے نوجوان کی کہانی آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، جس کی تنہائیاں گناہوں سے بھر چکی تھیں، اور یہ شخص نمازوں سے دور ہو گیا تھا، فحاشی میں اس کی زندگی گزر رہی تھی، اللہ سے دور ہو چکا تھا، اور یہ خود کہتا تھا کہ میں گناہ چھوڑنے کے باوجود نہیں چھوڑ سکتا، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں گناہ چھوڑ سکوں، میں چاہ کر بھی گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن یہی نوجوان، ایک دن اس کی زندگی اللہ تعالیٰ نے بدل دی، اور ایک دن یہ شخص مسجد کے قریب سے گزر رہا تھا، اور امام صاحب جمعے کا خطاب کر رہے تھے، اور اس کے کانوں میں امام صاحب کی یہ بات پڑی کہ گناہوں کی نفرت بھی یہ توبہ کی ایک علامت ہوتی ہے، یعنی گناہوں سے نفرت پیدا ہو جانا یہ بھی توبہ کی ایک نشانی اور ایک علامت ہوتی ہے۔ تو یہ بات اس کے کان میں پڑی تو یہ بات اس کے دل پر اتر گئی اور اثر کر گئی، اور اس شخص نے اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب رات میں گناہ کرنے سے پہلے اس شخص نے اللہ کے سامنے سر جھکایا، سجدے میں گرا، اللہ کے سامنے روتا رہا اور یہ دعا مانگتا رہا، یا اللہ میں کمزور ہوں، میرے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، یا اللہ تو مجھے طاقت عطا فرما، مجھے ان گناہوں سے دور کر دے، ان گناہوں کی نفرت میرے دل میں پیدا کر دے۔ یہ اللہ کے سامنے روتا رہا، سجدے میں اپنا سر رکھ کے اللہ کے سامنے روتا رہا، دعائیں مانگتا رہا۔ اب شیطان نے اس کو بہت بہکایا، شیطان پورا زور لگاتا رہا کہ اس کو گناہوں میں مبتلا رکھوں، اور اس کا نفس جو ہے وہ چلاتا رہا، نفس اس کو ملامت کرتا رہا، اور یہ شخص شیطان کے بہکاوے میں نہیں آیا، اپنے نفسانی خواہشات میں نہیں آیا، اور یہ شخص جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، دل سخت ہو چکا تھا اور ضمیر خاموش ہو چکا تھا، اور بس اللہ کی طرف لو لگا لی تھی، اللہ کے سامنے معافی مانگ رہا تھا، اللہ سے گناہوں سے بچنے کی طاقت، ہمت اور قوت کی دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے گناہوں سے بچنے کی طاقت دے۔ تو رات کو اٹھ کر گناہ کرنے سے پہلے اس شخص نے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکایا، روتا رہا، اور اس کی کایا اچانک پلٹ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا، اور اس کی زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ نے موڑ دیا، اس کی زندگی پلٹ گئی، اور یہ گناہوں سے نفرت کرنے لگا۔ جن گناہوں کو یہ محبوب سمجھتا تھا، اب ان سے کڑواہٹ محسوس ہو رہی تھی، نفرت محسوس ہو رہی تھی، اس کو اپنی زندگی بدلتی ہوئی نظر آئی۔ یہ شخص نمازیں پڑھنے لگا، اور استغفار کو اس نے اپنی عادت بنا لیا، روزانہ استغفار پڑھنے لگا، اور سب سے بڑی چیز اس کے دل کے اندر اب سکون آ چکا تھا، شیطان کا وار، شیطان کا حملہ ناکام ہو چکا تھا، نفسانی خواہشات جو ہے وہ کمزور پڑ چکی تھیں۔ اب یہ استغفار کرتا رہا، اس کا جو دل ہے وہ سکون میں آ گیا، اس کی طبیعت میں سکون آنے لگا، اور اس شخص کی زندگی پلٹ گئی۔ اور یہ شخص کہا کرتا تھا کہ میرے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں تھی، میں چاہ کر بھی گناہوں سے نہیں بچ سکتا تھا، یہ طاقت مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ نے میری زندگی کو بدلا ہے۔ لیکن انسان کے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت اتنی زیادہ نہیں ہوتی، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ انسان اللہ کے سامنے رو جائے، اللہ سے معافی مانگے، گڑ گڑائے، روئے، توبہ کرے اور دعائیں مانگتا رہے، گڑ گڑائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ طاقت عطا فرماتے ہیں، اور انسان بڑے سے بڑے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور پھر ایک دن آیا کہ یہ شخص گناہوں کو چھوڑ کر سجدوں میں گر چکا تھا، اس کے اندر عاجزی آ چکی تھی، اس کا دل نرم پڑ چکا تھا، گناہوں کی نفرت پیدا ہو چکی تھی، اور نظریں جھکا کے رکھنے لگا اور نمازی بن گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی کو بدلا۔
تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو بدل دیتے ہیں۔ کتنے لوگوں کے واقعات ہم نے سنے ہیں، کتنے بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ کر وہ اللہ کی طرف آ گئے اور اللہ سے لو لگا دی، گناہ چھوڑ دے اور اللہ کے ولی بن گئے، اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کے ولیوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ آپ کے سامنے بھی کئی ایسے واقعات ہوں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو فلموں میں کام کرتے تھے، ڈراموں میں کام کرتے تھے، فلمی ایکٹر تھے، لیکن وہ تبلیغ میں لگے۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ یہ فلموں میں کام کرتے تھے، گانے گاتے تھے، گلوکار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی زندگی بدلی، تبلیغ میں لگے، داڑھی رکھی اور نمازوں کی پابندی کی، تبلیغ میں لگ گئے، اللہ اللہ کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچایا تھا۔ تو کتنے انسانوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ تو انسان جب اللہ کے در پر آ جائے، بڑے سے بڑا گناہ گار ہو، راتیں خلوتیں گناہوں میں بھری پڑی ہوں اور اس کی خلوتیں فحاشی میں مبتلا ہوں اور اس کی آنکھوں کے سامنے فحاشی ہو، عریانی ہو، اور پھر اللہ کے سامنے سچے دل سے روئے، اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کرے اور گڑ گڑائے، سجدے میں گر جائے، آنکھوں میں آنسو لے آئے، دعائیں مانگے، استغفار کی کثرت کرے، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کے حالات کو پلٹ دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی گناہ گار ہیں، آپ کی راتیں بھی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہیں، آپ بھی فحاشی کو دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں بھی فحاشی ہے اور آپ فحاشی کو دیکھتے ہیں، آپ کی خلوتیں فحاشی سے بھری پڑی ہیں، تو آج بھی وقت ہے آپ بھی اللہ کے سامنے روئیں، سجدے میں اپنا سر رکھ کے اللہ سے دعائیں مانگیں، گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگیں، طاقت مانگیں، استغفار کریں، دعائیں مانگیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کمزور اور عاجز لاچار جو ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کر کے اور اللہ سے گناہ سے بچنے کی طاقت مانگیں، ہمت مانگیں، تو آج بھی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو پلٹ دے گا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کیسے میرے حالات بدل گئے، کیسے میری زندگی بدل گئی، اللہ نے کیسے میرے حالات کو پلٹ دیا۔ تو آج بھی وقت ہے اور اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنائیں، اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے تابع کر دیں، اطاعت میں گزار دیں، گناہوں کو چھوڑنے کا آج سے عزم کر لیں۔ تو امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، آپ کے دل پر لگی ہوں گی۔ ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو نافرمانی اور گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کی خلوتیں گناہوں میں گزر رہی ہیں اور گناہوں سے بھری پڑی ہے، ان کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔